السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ البقرہ کی آیات نمبر 259 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم جو کچھ پڑھیں سنیں، اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال انا یحیی هذه اللہ بعد موتها فاماته اللہ 100 عام ثم بعثه قال کم لبثت قال لبثت یوما او بعض یوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير۔ کیا تو نے نہ دیکھا اس شخص کو کہ وہ ایک شہر پر گزرا اور وہ شہر اپنی چھتوں پر گرا پڑا تھا؟ بولا اللہ اسے کیوں کر زندہ کرے گا اس کے مرنے کے بعد؟ پھر اللہ نے اسے 100 برس تک مردہ رکھا، پھر اسے اٹھایا، پوچھا تو یہاں کتنی دیر رہا؟ بولا 1 دن یا 1 دن سے کچھ کم۔ کہا نہیں بلکہ تو 100 برس رہا۔ اب دیکھ اپنا کھانا اور پینا سڑ نہیں گیا، اور دیکھ اپنے گدھے کو، اور ہم نے تجھے نمونہ بنانا چاہا لوگوں کے لیے، اور ہڈیوں کی طرف دیکھ کہ ہم انہیں کس طرح ابار کر جوڑ دیتے ہیں، پھر ان پر گوشت پہناتے ہیں۔ پھر جب اس پر یہ حال ظاہر ہوا تو یہ کہہ اٹھے کہ مجھے معلوم ہے کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ سورہ بقرہ کی اس آیت میں جس اجڑی ہوئی بستی کا ذکر ہے، اس کے بارے میں مؤخرین کے مختلف اقوال ہیں۔ البتہ اکثر علماء کا خیال ہے کہ اس پر بیت المقدس کی طرف اشارہ ہے۔ جیسے بخت نصر شاہ بابل نے بری طرح برباد کر دیا تھا، اللہ تعالیٰ کی قدرت و عظمت کی نشانی دکھانے کے لیے یہ مثال بیان کی گئی ہے۔ بخت نصر نے بیت المقدس پر چڑھائی کر کے اس کو ویران کیا اور بنی اسرائیل کے بہت سے لوگوں کو قید کر کے لے گیا۔ حضرت عزیر قید سے چھوٹ کر آئے تو راستے میں آپ نے ویران شہر دیکھا جس کی عمارتیں تہ و بلا ہو چکی تھیں۔ یہ دیکھ کر آپ نے اپنے دل میں کہا کہ یہاں کے رہنے والے سب مر چکے ہیں، اب اللہ تعالیٰ ان کو کیوں کر زندہ کرے گا؟ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اسی وقت حضرت عزیر علیہ السلام پر موت طاری ہو گئی اور سواری کا گدھا بھی مر گیا۔ آپ 100 برس تک اسی حال میں رہے اور کسی نے نہ ان کو وہاں آ کر دیکھا اور نہ اس علاقے کی خبر باہر پھیلی۔ اس اثنا میں بخت نصر بھی مر گیا اور کسی دوسرے بادشاہ نے بیت المقدس کو آباد کیا۔ 100 سال کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت عزیر علیہ السلام زندہ ہوئے۔ ان کا کھانا اسی طرح پاس ہی رکھا تھا۔ ان کا گدھا جو مر چکا تھا اور جس کی ہڈیاں گل سڑ چکی تھیں، آپ کے سامنے زندہ ہو گیا۔ اس 100 سال کے عرصہ میں بنی اسرائیل قید سے رہا ہو کر شہر میں آباد بھی ہو چکے تھے۔ حضرت عزیر علیہ السلام جب فوت ہوئے تھے اس وقت کچھ دن چڑھا ہوا تھا، اور جب زندہ ہوئے تو ابھی شام نہ ہوئی تھی۔ اس لیے جب اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا کہ یہاں کتنی دیر ٹھہرے تو سوچ کر کہنے لگے کہ یا تو 1 دن ہوا یا اس سے بھی کم۔ حضرت عزیر علیہ السلام کے سامنے گدھے کی تمام ہڈیاں صحیح ترکیب کے ساتھ اس کے بدن میں جمع ہو گئیں۔
پھر ان پر گوشت چڑھ گیا اور کھال بھی درست ہو گئی۔ پھر خدا کے حکم سے اس میں جان آ گئی اور وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے اس تمام کیفیت کو دیکھنے کے بعد کہا کہ مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اگرچہ میں پہلے بھی جانتا تھا کہ مردے کو زندہ کرنا خدا تعالیٰ کے بالکل آسان ہے، اب اپنی آنکھ سے دیکھ لیا ہے۔ یہاں یہ بات یاد رہے کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ حضرت عزیر علیہ السلام کے یقین میں پہلے کچھ کمی تھی۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ انہیں پہلے مشاہدہ نہیں ہوا تھا۔ اس کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام یہاں سے بیت المقدس پہنچے تو انہیں کسی نے نہ پہچانا، کیونکہ خود تو یہ جوان رہے اور ان کے سامنے کے بچے بوڑھے ہو گئے۔ جب انہوں نے زبانی تورات سنائی تو لوگوں کو ان کا یقین ہو گیا۔ اس قصے سے یہ بتانا مقصود ہے کہ مردوں کو زندہ کرنا اللہ تعالیٰ کی قدرت سے بعید نہیں ہے، بلکہ یہ کام اس لیے بہت ہی آسان ہے۔ قیامت کا آنا یقینی ہے، جبکہ تمام مردے اللہ تعالیٰ کے حکم سے دم کے دم میں پھر زندہ ہو جائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پسندیدہ بندوں میں شمار فرمائے، اور آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ بھی اس صدقہ جاریہ میں ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔